بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جعفر بن ابی طالب اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلے حبشہ پھر مدینہ ہجرت کرنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نجاشی کے یہاں بھیجا۔ ہم تقریباً 80 مرد تھے، جن میں حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت جعفر، حضرت عبداللہ بن عرفطہ، حضرت عثمان بن مدعون اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ یہ حضرات نجاشی کے یہاں پہنچ گئے۔ قریش نے عمرو بن عاص اور عمارہ بن ولید کو تحفے دے کر بھیجا۔ جب دونوں نجاشی کے دربار میں پہنچے تو دونوں نے اسے سجدہ کیا اور پھر جلدی سے بڑھ کر اس کے دائیں بائیں بیٹھ گئے اور اس سے کہا کہ ہمارے کچھ چچا زاد بھائی ہمیں اور ہمارے دین کو چھوڑ کر تمہارے ملک میں آ گئے ہیں۔ نجاشی نے کہا وہ کہاں ہیں؟ دونوں نے کہا وہ یہاں تمہارے ملک میں فلاں جگہ ہیں، آدمی بھیج کر ان کو بلا لو۔ چنانچہ نجاشی نے مسلمانوں کے پاس بلانے کے لیے آدمی بھیجا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا آج میں تمہاری طرف سے بادشاہ کے سامنے بات کروں گا۔ چنانچہ سارے مسلمان حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے چل پڑے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دربار میں پہنچ کر سلام کیا اور سجدہ نہیں کیا۔ لوگوں نے ان سے کہا تمہیں کیا ہوا، تم بادشاہ کو سجدہ نہیں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم صرف اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو نہیں کرتے۔ نجاشی نے کہا یہ کیا بات ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف ایک رسول بھیجا جس نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کریں، اور اس نے ہمیں نماز اور زکوٰۃ کا حکم بھی دیا۔ عمرو بن عاص نے نجاشی سے کہا یہ لوگ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے بارے میں آپ کے مخالف ہیں۔ تو نجاشی نے حضرت جعفر سے کہا تم لوگ حضرت عیسیٰ بن مریم اور ان کی والدہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت جعفر نے کہا ہم بھی وہی کہتے ہیں جو ان کے بارے میں اللہ نے کہا ہے، وہ اللہ کی پیدا کردہ روح اور اس کا وہ کلمہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کنواری اور مردوں سے الگ تھلگ رہنے والی اس عورت کی طرف القاء فرمایا تھا جس کو کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا، اور نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے ان کا کنوارا پن ختم ہوا۔ نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھا کر کہا اے حبشہ والو، اے عیسائی مذہب کے علماء اور پادریوں، اے رہبانیت اختیار کرنے والو، ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کہتے ہیں یہ مسلمان اس سے اس تنکے کے برابر بھی زیادہ نہیں کہتے۔ اور پھر مسلمانوں سے نجاشی نے کہا خوش آمدید ہو تمہیں اور اس ذات اقدس کو جس کے پاس سے تم آئے ہو، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور یہ وہی ہیں جن کا تذکرہ ہم انجیل میں پاتے ہیں، اور یہ وہی رسول ہیں جن کی حضرت عیسیٰ بن مریم نے بشارت دی تھی۔ تم میرے ملک میں جہاں چاہو رہو، اللہ کی قسم اگر بادشاہت کی ذمہ داری مجھ پر نہ ہوتی تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہو کر خود ان کے دونوں جوتے اٹھاتا۔ اور پھر نجاشی نے حکم دیا تو قریش کے ان دونوں قاصدوں کے تحفے واپس کر دیے گئے۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے مدینے کو گئے، یہاں تک کہ بدر میں شریک ہو گئے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ ہم حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نجاشی کے پاس چلے جائیں۔ جب قریش کو نجاشی کے پاس ہمارے چلے جانے کی خبر ہوئی تو انہوں نے عمرو بن عاص اور عمارہ بن ولید کو قاصد بنا کر بھیجا۔ پھر انہوں نے حضرت ابن مسعود کی پچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا ہے، اور اس حدیث میں یہ مضمون بھی ہے کہ نجاشی نے کہا اگر بادشاہت کی مجھ پر ذمہ داری نہ ہوتی تو میں ان کی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کی جوتیوں کو چومتا، اور مسلمانوں سے کہا تم میرے ملک میں جتنا چاہو رہو، اور اس نے ہمارے لیے کھانے اور کپڑے کا حکم دیا۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قریش نے عمرو بن عاص اور عمارہ بن ولید کو ابو سفیان کی طرف سے تحفہ دے کر نجاشی کے پاس بھیجا، اور ہم لوگ ان دنوں نجاشی کے ملک میں تھے۔ انہوں نے نجاشی سے کہا کہ ہمارے کچھ گھٹیا اور بیوقوف لوگ آپ کے یہاں آ گئے ہیں، وہ آپ ہمیں دے دیں۔ نجاشی نے کہا جب تک میں ان کی بات سن نہ لوں ان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ چنانچہ آدمی بھیج کر ہمیں بلایا، ہم لوگ اس کے دربار میں آئے تو اس نے ہم سے کہا یہ لوگ یعنی عمرو بن عاص اور عمارہ بن ولید کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے کہا یہ لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف ایک رسول بھیجا، ہم اس پر ایمان لائے اور اس کی تصدیق کی۔ نجاشی نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ لوگ تمہارے غلام ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر اس نے کہا کیا ان پر تمہارا کچھ قرضہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو نجاشی نے کہا تم لوگ ان کا راستہ چھوڑ دو۔ چنانچہ ہم نجاشی کے دربار سے باہر آ گئے تو عمرو بن عاص نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تم جو کہتے ہو یہ لوگ اس کے علاوہ کچھ اور کہتے ہیں۔ نجاشی نے کہا اگر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ نہ کہا جو میں کہتا ہوں تو میں ان کو اپنے ملک میں 1 منٹ نہیں رہنے دوں گا۔ اور اس نے ہمارے پاس بلانے کے لیے آدمی بھیجا۔
یہ اس کا دوبارہ بلانا ہمارے لیے پہلی دفعہ کے بلانے کی نسبت زیادہ پریشانی کا سبب بنا۔ ہم دوبارہ اس کے پاس گئے۔ اس نے کہا تم حضرت عیسیٰ بن مریم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا وہ کہتے ہیں کہ وہ یعنی حضرت عیسیٰ اللہ کی پیدا کردہ روح ہیں اور وہ اللہ کا وہ کلمہ ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے کنواری اور مردوں سے الگ تھلگ رہنے والی عورت یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی طرف القاء فرمایا تھا۔ حضرت جعفر فرماتے ہیں کہ نجاشی نے قاصد بھیج کر کہا کہ فلاں فلاں بڑے پادری اور فلاں فلاں راہب کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ چنانچہ ان میں سے کچھ لوگ نجاشی کے پاس آ گئے۔ نجاشی نے ان پادریوں اور راہبوں سے کہا تم لوگ حضرت عیسیٰ بن مریم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا آپ ہم میں سب سے بڑے عالم ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ نجاشی نے زمین سے کوئی چھوٹی سی چیز اٹھا کر کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان مسلمانوں نے جو کچھ کہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے اس چھوٹی سی چیز کے برابر بھی بڑے ہوئے نہیں ہیں۔ پھر نجاشی نے مسلمانوں سے کہا کیا تمہیں کوئی تکلیف پہنچاتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ چنانچہ نجاشی کے کہنے پر اس کے منادی نے یہ اعلان کیا کہ جو ان مسلمانوں میں سے کسی کو تکلیف پہنچائے اسے 4 درہم کا جرمانہ کر دو۔ پھر نجاشی نے مسلمانوں سے پوچھا کہ اتنا جرمانہ تمہیں کافی ہے؟ ہم نے کہا نہیں۔ چنانچہ اس نے جرمانہ دگنا یعنی 8 درہم کر دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے اور آپ کا وہاں غلبہ ہو گیا تو ہم نے نجاشی سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ گئے ہیں اور ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے ہیں، اور جن کافروں کے ستانے کے بارے میں ہم آپ کو بتایا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو قتل کر دیا ہے، اس لیے ہم اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا چاہتے ہیں، آپ ہمیں واپس جانے کی اجازت دے دیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے ہمیں سواریاں بھی دی اور زاد سفر بھی۔ پھر کہا اپنے حضرت کو وہ سب کچھ بتا دینا جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہے، اور یہ میرا نمائندہ تمہارے ساتھ جائے گا، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور ان کی خدمت میں عرض کرنا کہ وہ میرے لیے دعائے مغفرت کریں۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ہم وہاں سے چلے اور پھر مدینہ پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا استقبال کیا اور مجھے اپنے گلے لگایا اور فرمایا کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ مجھے فتح خیبر کی زیادہ خوشی ہے یا جعفر کے واپس آنے کی، اور حضرت جعفر کی واپسی فتح خیبر کے موقع پر ہوئی تھی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے تو نجاشی کے قاصد نے کہا یہ حضرت جعفر ہیں، آپ ان سے پوچھ لیں کہ ہمارے بادشاہ نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ تو حضرت جعفر نے کہا جی ہاں، اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا اور یہ کیا، اور واپسی پر ہمیں سواریاں دی اور زاد سفر بھی، اور اس نے کلمہ شہادت بھی پڑھا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اور مجھ سے کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنا کہ وہ میرے لیے دعائے مغفرت کریں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر وضو فرمایا اور پھر 3 مرتبہ یہ دعا فرمائی اللہم اغفر للنجاشی، اے اللہ نجاشی کی مغفرت فرما۔ تمام مسلمانوں نے اس دعا پر آمین کہی۔ پھر حضرت جعفر فرماتے ہیں کہ میں نے اس قاصد سے کہا کہ تم واپس جاؤ اور تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ کرتے ہوئے دیکھا ہے وہ اپنے بادشاہ کو بتا دینا۔ حضرت عبداللہ بنت ابی حثمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم ہم لوگ حبشہ جانے کی تیاری کر رہے تھے اور میرے خاوند حضرت عامر ہماری کسی ضرورت کی وجہ سے گئے ہوئے تھے کہ اچانک سامنے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ وہ میرے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ ابھی تک مشرک ہی تھے اور ہمیں ان کی طرف سے بڑی تکلیفیں اور سختیاں اٹھانی پڑتی تھیں۔ حضرت عمر نے کہا اے عبداللہ کیا تم لوگ جا رہے ہو؟ حضرت عبداللہ نے کہا ہاں، جب تم ہمیں ستاتے ہو اور ہر وقت ہمیں دباتے ہو تو ہم جا رہے ہیں، اور اللہ کی زمین میں کہیں رہیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہی ان مصیبتوں سے نکلنے کی کوئی صورت پیدا فرما دے۔ حضرت عمر نے کہا اللہ تمہارے ساتھ رہے۔ حضرت عبداللہ فرماتی ہیں حضرت عمر پر کچھ ایسی رقت طاری ہوئی جو میں نے ان میں اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، اور پھر حضرت عمر واپس چلے گئے، اور میرے خیال میں یوں ہمارے وطن چھوڑ کر چلے جانے کا انہیں بڑا غم ہو رہا تھا۔ پھر حضرت عامر ہماری وہ ضرورت پوری کر کے آئے تو میں نے کہا اے ابو عبداللہ اگر تم ذرا پہلے آ جاتے تو دیکھتے کہ ہمارے جانے کی وجہ سے حضرت عمر پر کیسی رقت طاری تھی اور وہ کیسے غمگین تھے۔ حضرت عامر نے کہا کیا تمہیں ان کے اسلام لانے کی کچھ امید ہو گئی ہے؟ حضرت عبداللہ نے کہا ہاں۔ حضرت عامر نے کہا کہ جب تک خطاب کا گدھا مسلمان نہیں ہوگا یہ آدمی جسے تم نے دیکھا ہے یعنی عمر مسلمان نہیں ہوگا، یعنی جیسے گدھے کا اسلام لانا ناممکن ہے ایسے ہی عمر کا اسلام لانا ناممکن ہے۔ حضرت عبداللہ فرماتی ہیں کہ حضرت عامر چونکہ دیکھ رہے تھے
کہ عمر اسلام کے خلاف بہت سخت دل ہیں، اس وجہ سے انہوں نے ان کے اسلام سے مایوس ہو کر یہ بات کہی تھی۔ عبداللہ کا نام لیلہ ہے۔ حضرت خالد بن سعید بن عاص اور ان کے بھائی حضرت عمرو رضی اللہ تعالی عنہما دونوں ان صحابہ میں سے ہیں جو ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے۔ حضرت خالد بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر کے 1 سال بعد جب مہاجرین حبشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے قریب پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استقبال فرمایا۔ غزوہ بدر میں شریک نہ ہونے کا ان حضرات کو بڑا غم تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، تم کس بات کا غم کرتے ہو؟ اور ان لوگوں کی تو ایک ہی ہجرت ہوئی اور تمہاری تو 2 ہجرتیں ہوئی ہیں۔ ایک دفعہ تو تم حبشہ کے بادشاہ کے پاس ہجرت کر کے گئے اور دوبارہ تم اس کے پاس سے میرے پاس ہجرت کر کے آئے ہو۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ یمن میں تھے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے کی خبر ملی۔ چنانچہ میں اور میرے 2 بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کے ارادے سے چلے۔ میں سب میں چھوٹا تھا، ان میں سے ایک حضرت ابو بردہ اور دوسرے حضرت ابو رحم تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا تو یہ فرمایا کہ ہم اپنی قوم کے 50 سے کچھ اوپر آدمیوں میں تھے، یا فرمایا کہ ہم 53 آدمیوں میں تھے، یا فرمایا کہ ہم 52 آدمیوں میں تھے۔ ہمیں ایک کشتی پر سوار ہوئے، اس کشتی نے ہمیں نجاشی کے پاس حبشہ پہنچا دیا۔ وہاں ہمیں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ملے۔ ہم ان کے ساتھ وہاں ٹھہر گئے یہاں تک کہ ہم اکٹھے ہی مدینے آئے۔ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ خیبر فتح فرما چکے تھے۔ ہم کشتی والوں کو بہت سے لوگ کہا کرتے تھے کہ ہم ہجرت میں تم سے آگے نکل گئے، یعنی ہم ہجرت کر کے پہلے مدینہ آئے، تم مدینہ بہت دیر سے پہنچے۔ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا بھی ہمارے ساتھ آنے والوں میں سے تھیں۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو ملنے گئیں۔ حضرت اسماء مسلمانوں کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ گئی تھیں۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حفصہ کے پاس آئے۔ حضرت اسماء وہاں ہی تھیں۔ جب حضرت عمر نے حضرت اسماء کو دیکھا تو پوچھا، یہ کون ہیں؟ حضرت حفصہ نے کہا، یہ اسماء بنت عمیس ہیں۔ حضرت عمر نے کہا، یہ وہی حبشہ والی ہے، یہ وہی سمندر کا سفر کرنے والی ہے؟ حضرت اسماء نے کہا، جی ہاں وہی ہے۔ حضرت عمر نے کہا، ہم ہجرت میں تم سے آگے نکل گئے، لہذا ہم تم سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقدار ہیں۔ حضرت اسماء کو غصہ آ گیا، کہنے لگیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم آپ لوگ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ لوگوں میں سے جسے بھوک لگتی اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھلاتے اور جسے نہ آتا اسے آپ سکھاتے۔ ہم لوگ حبشہ میں ایسی سرزمین میں تھے جہاں کے لوگ دین سے دور اور دین سے بغض رکھنے والے تھے، اور ہمیں یہ سب کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے برداشت کرنا پڑا۔ اللہ کی قسم میں اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گی اور نہ کچھ پیوں گی جب تک تم نے جو کچھ کہا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کر پوچھ نہ لوں، اور اللہ کی قسم نہ میں جھوٹ بولوں گی اور نہ میں ادھر ادھر کی باتیں کروں گی اور نہ میں اپنی طرف سے بات بڑھاؤں گی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت اسماء نے عرض کیا، یا نبی اللہ، حضرت عمر نے ایسے اور ایسے کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تم نے ان کو کیا جواب دیا؟ میں نے کہا کہ جواب میں نے یہ اور یہ کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تم سے زیادہ حقدار نہیں ہیں، عمر اور ان کے ساتھیوں کی 1 ہجرت ہے اور تم کشتی والوں کی 2 ہجرتیں ہیں۔ حضرت اسماء فرماتی ہے کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور کشتی والوں کو میں نے دیکھا کہ وہ جماعتیں بن بن کر میرے پاس آتے اور مجھ سے یہ حدیث نبوی پوچھتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں جو یہ فضیلت ارشاد فرمائی تھی ان کو اس سے زیادہ نہ کسی چیز سے خوشی تھی اور نہ ان کے نزدیک اس سے زیادہ کوئی چیز بڑی تھی۔ حضرت اسماء کہتی ہیں کہ میں نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ وہ خوشی کی وجہ سے بار بار مجھ سے یہ حدیث سنتے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشعری ساتھی جب رات کو قرآن پڑھتے ہیں تو میں ان کی آواز کو پہچان لیتا ہوں، اور رات کو ان کی قرآن پڑھنے کی آواز سن کر ان کی قیام گاہوں کو معلوم کر لیتا ہوں، چاہے میں نے دن میں ان کی قیام گاہیں نہ دیکھی ہوں کہ کہاں ہیں۔ ان اشعری ساتھیوں میں حضرت حکیم بھی ہیں۔ یہ اتنے بہادر تھے کہ جب ان کا دشمن سے سامنا ہوتا اور وہ بھاگنا چاہتے تو لڑنے پر آمادہ کرنے کے لیے ان سے کہتے کہ میرے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ تم ان کا انتظار کر لو، ابھی مت جاؤ، یا مسلمانوں کے شہسواروں سے کہتے کہ میرے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ تم ان کا انتظار کر لو، اکٹھے مل کر دشمن پر حملہ کریں گے۔ حضرت شعبی کہتے ہیں کہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کچھ لوگ ہم پر فخر کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مہاجرین اولین میں سے نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ تمہاری 2 ہجرتیں ہیں، پہلے تم ہجرت کر کے حبشہ گئے اور پھر تم ہجرت کر کے مدینہ آئے۔
اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.